ریڈیو پاکستان پروگرام سنیے ہم نوجوان، پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ آپ کا میزبان مالک علی خان حاضر ہے۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں محمد علی خان۔ جی تو نوجوان ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہیں۔ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ تعلیم کے بغیر کسی بھی معاشرے کی ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب جہاں ایک طرف تعلیم کی اہمیت کی بات ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف کھیلوں کے میدان نوجوانوں کو عملی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تعلیم اور یہ صحت مندانہ سرگرمیاں انہیں اپنی عظیم قوم کی عزت اور وقار کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اسی حوالے سے پیش ہے سلسلہ جذبوں سے آگے، جس میں ملاقات ہے ایک ایسے باصلاحیت نوجوان سے جو کہ تعلیم میں نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ کھیل میں بھی اپنے آپ کو منوا رہے ہیں۔ آج جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹینس کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی۔ آپ کا نام ہے محمد حاشر خان پتافی۔ آپ کو ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم حاشر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ لان ٹینس کھیلنے کا شوق کیسے ہوا؟ شوق ایسے ہوا کہ 2007 کی بات ہے، میں جو ہے نا اپنے والد صاحب کے ساتھ کلب میں گیا، ملتان کے ایک کلب میں۔ وہاں پر میرے والد صاحب کھیل رہے تھے تو مجھے کافی اچھا لگا دیکھ کے، تو میں نے بھی خواہش کی کہ میں بھی کھیلنا چاہوں گا۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے ادھر کے جو کوچ تھے ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا پریکٹس کروانا سٹارٹ کریں تاکہ میں اس کے اندر ایک پروفیشنل آگے مطلب جا سکوں، سیکھ سکوں اس کو۔ تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے نا جیسے ایک اسکواش کا کورٹ ہوتا ہے نا، وال ہوتی ہے، ویسے ایک ٹینس کی بھی وال ہوتی ہے، وال پریکٹس کے لیے نا، ادھر سے میں نے سٹارٹ کیا وال پریکٹس۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کھیلنے لگ گیا اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، وہاں سے پھر میں نے سٹارٹ کیا۔ اچھا حاشر، تو پھر یہ بتائیے گا جب آپ نے ٹینس کھیلنے کا آغاز کیا جی تو گھر والوں نے آپ کی کس انداز میں حوصلہ افزائی کی؟ میرے والد صاحب خود بھی اس کے بہت اچھے کھلاڑی رہ چکے ہیں، تو اس لیے وہ تو مجھے زیادہ موٹیویٹ کرنے لگ گئے، انہوں نے بھی کیا اور گھر والوں نے بھی کیا، تو انہوں نے جو ہے نا اس فیلڈ میں انہوں نے کہا کہ اس کو آگے کیری آن رکھا جائے۔ تو حاشر یہ بتائیے گا کہ ٹینس میں اب تک آپ کے مجموعی اعزازات کیا ہیں؟ جی، سب سے پہلے میں نے جو کلب ٹورنامنٹ کھیلا تھا اور وہ تھا 2010 میں، ملتان میں ہی تھا، اس کو میں نے جیتا تھا۔ پہلی باری میرا ڈیبیو تھا ایک قسم کا کسی ایونٹ میں اور وہ میں نے جیتا تھا۔ پھر میں نے لاہور میں بھی ایک ایونٹ تھا، اس کے اندر بھی میں نے جو ہے نا رنر اپ رہا تھا۔ 2013 14 15 میں پریکٹس کرتا رہ گیا۔ 16 میں میں نے انڈر 19 کھیلا لیکن اس میں پری کوارٹر فائنلسٹ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 2017 کے اندر میں نے پھر انڈر 19 چیمپئن شپ جیتی تھی۔ صحیح جی، تو جب آپ نے 2017 میں جی انڈر 19 چیمپئن شپ میں حصہ لیا، فائنل آپ کا یادگار میچ رہا ہوگا، جی، لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا میچ جو یادگار رہا ہو؟ میرا جو سب سے مجھے مشکل لگا تھا میچ پورے ایونٹ میں، اتنا مطلب سیمی فائنل اور فائنل بھی نہیں لگا تھا، تو وہ تھا کوارٹر فائنل، کیونکہ لاسٹ ٹائم کا جو رنر اپ تھا 2016 کا وہ میرے ساتھ کوارٹر فائنل اس میں کھیل رہا تھا، تو اس میں وہ پہلے 2 سیٹ وہ جیت گیا تھا اور اس کا فائنل سیٹ تھا اس نے جیتنا تھا اور آگے کوالیفائی کرنا تھا۔ اس کے 2 سیٹ کے بعد مجھے موٹیویشن آئی کہ میں کر سکتا ہوں، میں نے خود میں ہمت لائی اور اس کے بعد اگلے 3 سیٹ میں خود جیت گیا۔ جی، تو اس کے فائنل میچ کے جو آخری یادگار لمحات تھے یا جو آپ کے محسوسات تھے وہ بتائیے گا۔ ایک تو جو فائنل گیم تھی اس کی سروس بھی مجھے ملی ہوئی تھی اور میں سروس میں کافی اچھا تھا، تو جب میری آخری سروس چل رہی تھی، آخری پوائنٹ تھا، تو مجھے یہی فیلنگ تھی، ذرا اس وقت انسان نا گھبرا جاتا ہے ذرا اور ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت ہمت لے کر میں نے سروس کرائی اور جیسے ہی سروس کرائی وہ ایس پڑ گئی اور بہت اچھی سروس ہو گئی تھی اور وہ ڈائریکٹ پوائنٹ میرا ہو گیا تھا۔
صحیح. ٹینس کے ہر کھلاڑی کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے. یعنی کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ بیک ہینڈ بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں, کچھ کی سروس بہت بہترین ہوتی ہے. تو ٹینس میں آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے؟ میرا اسٹرانگ پوائنٹ میری سروس ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو میری سروس کو بھی اٹھا سکتے ہوتے ہیں, اور جو نیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی میں کھیلا ہوا ہوں ان کو بھی اس چیز میں بہت ٹف ٹائم دے چکا ہوں, کیونکہ میں آن پوائنٹ پھینکتا ہوں. ایک میکسیمم سپیڈ ہوتی ہے جو مطلب ایک اچھی سپیڈ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا بال جاتی ہے, تو اس لیے میری سروس اچھی ہے. اچھا, اگر بات کریں ٹینس میں انسپریشن کی, جی, تو آپ کی انسپریشن کون ہے؟ میرے فیوریٹ جو پلیئر ہیں وہ ہیں راجر فیڈرر. تو ہمارے جو دیگر نوجوان ساتھی جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں ان کی دلچسپی کے لیے یہ بتائیے گا کہ ایک اچھا ٹینس پلیئر بننے کے لیے وہ کون کون سی خصوصیات ہیں آپ کی نگاہ میں جو بہت ضروری ہوتی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے ایک تو فٹنس ہوتی ہے, فٹنس اور اس کے ساتھ اس کی ڈائٹ. اب آپ ایک پراپر آپ اپنی فٹنس کو ٹائم دیں گے, آپ رننگ صحیح ٹائم پر کریں گے. اگر آپ انڈر ایج ہیں, انڈر 18, انڈر 19 ہیں, تو پھر آپ کو صرف رننگ کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کچھ دی ہوئی ہوتی ہیں وہ کرنی چاہیے. جم اس ایج میں اچھی نہیں ہوتی. اور اگر آپ ابو 20 ہیں یا 18 ابو ہیں تو آپ کو چاہیے جم بھی پراپر کریں, آپ مسلس کے اوپر ورک کریں اور ایک اچھی ڈائٹ رکھیں. اس کے ساتھ آپ جو ہے نا آپ کے مسلس بھی بلڈ ہوتے ہیں, آپ کے اندر ایک مینٹلی آپ کو جو ہے نا پاور ملتی ہے. صحیح ہے جی. اچھا, ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ انڈر 18 لیول ہے تو اس کی خوراک اور اس کا سارا سلسلہ مختلف ہے انڈر 19 کے لیے. تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ٹینس کے کس درجے پر کھیل رہے ہیں؟ انڈر کوچنگ ہوں, اپنے ایک اچھے کوچ ہیں میرے, ٹریننگ لے رہا ہوں, اور میں اوبویسلی ابو 20 ہوں تو میں پھر جم بھی کر رہا ہوں اور اچھی ڈائٹ بھی لے رہا ہوں, رننگ بھی کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اور آگے بڑھنے کا بھی ارادہ ہے. صحیح. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کوچنگ کی, تو کوچنگ جو ہے وہ کھلاڑی کو کوچنگ جو ہے وہ کس طرح سے نکھارتی ہے؟ دیکھیں, اگر 100% لی جائے تو 60-40 کہہ سکتے ہیں. پلیئر خود 40% ہوتا ہے, 60% کوچ ہوتا ہے. کوچ کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. کوچنگ اتنی ہی ضروری ہے جتنے آپ خود ہوتے ہیں. ٹینس کو لے کر آپ کا اگر مستقبل کی بات کریں تو مستقبل میں آپ کا لاہے عمل کیا ہے؟ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں اور انٹرنیشنل ایونٹس میں جیتنا چاہتا ہوں, اور پاکستان کا نام آسمان کی بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اچھا حاشر, یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر کھلاڑی کا اپنا ایک ریکارڈ ہے, اپنی ایک پرسنٹیج ہے جس کو بولتے ہیں کہ کتنے میچز اس نے جیتے اور کتنے ہارے. تو ایک تو ہمیں اپنا وہ سکور بتائیے گا کہ وہ کیا ہے, اور پھر میں چلوں گا کہ آپ کی واپس 2017 چیمپئن شپ کی طرف, کہ جب وہ آپ جیتے تو گھر والوں نے کس انداز میں آپ کی اس جیت کو سیلیبریٹ کیا؟ اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو 60-40, مطلب میں 60% جیتا ہوں اور 40% ہار رہا ہوں, کیونکہ آپ ہارے بغیر کچھ سیکھ نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. ہار آپ کو سکھاتی ہے, اور جب آپ سیکھیں گے تبھی تو آگے بڑھیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ بتائیے گا کہ جب آپ 2017 میں چیمپئن شپ جیتے تو گھر والوں کے محسوسات کیا تھے اور انہوں نے آپ کی جیت کو کیسے سیلیبریٹ کیا؟ پورا ہفتہ ہم سیلیبریٹ کرتے رہ گئے تھے, کزنز میں ایونٹس ہوتے رہ گئے تھے, ہم لوگ پارٹیز کرتے تھے, اور ایک قسم کے ملتان کا سیلیبریٹی فیل ہو رہا تھا, جیسے ملتان میں فیمس ہو گیا ہوں. جی, ایک ایکسٹریم لیول کی خوشی تھی اور سب نے اکٹھے خوشی منائی. ایک بہت اچھی میموری ہے. اگر بات کریں اپنی ملکی سطح پر تو پاکستان میں ٹینس کو لے کر نوجوانوں کا شوق کیسا ہے, ٹیلنٹ کیسا ہے, اور ٹینس کی سہولیات کس قدر بہتر ہے؟ سب سے پہلے اگر بات کی جائے سہولیات کی تو وہ چھوٹے شہروں میں اتنی نہیں ہیں, بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم بات کی جائے جیسے کرکٹ فیمس ہے, ہاکی فیمس ہے, باکسنگ فیمس ہے, تو اب مقابلے میں ٹینس بھی آ چکی ہے. جب سے ہمارے بڑے بڑے سٹار احسام الحق, عقیل خان, جب سے یہ لوگ آئے ہیں اس کے بعد ہر بندہ ان کی طرح بننا چاہتا ہے. اس لیے میرے خیال میں تو چھوٹے شہروں میں بھی ان کو چاہیے یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے. سننے والوں کی دلچسپی کے لیے بتائیے گا کہ عام انداز میں, سادہ لفظوں میں ٹینس کیا ہے, اور اس کھیل میں کون کون سی اہم چیزیں ہیں؟ پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ سٹارٹ ہوتے ہیں 15 فرسٹ پوائنٹ کو کہتے ہیں, پھر 30, پھر 40 اور پھر گیم ہوتی ہے. اگر 40 آل پر گیم برابر ہو تو اس کو ڈیوز کہتے ہیں, اور 40 آل کے بعد اگر کوئی پوائنٹ ہو تو اس کو ایڈوانٹیج کہتے ہیں. اگر سروس والا کرا رہا ہے تو اس کو ایڈوانٹیج ان کہتے ہیں, اگر دوسرے والے کا پوائنٹ ہوا ہے تو اس کو ایڈوانٹیج آؤٹ کہتے ہیں. اور ہر سیٹ میں 6 گیمز ہوتی ہیں, اور ہر ایونٹ میں ڈفرینٹ قسم کے مطلب سیٹ ہوتے ہیں. کہیں بیسٹ آف 3 ہوتا ہے, کہیں بیسٹ آف 5 ہوتا ہے. تو یہ سنگل بھی کھیلی جاتی ہے اور ڈبلز بھی کھیلی جاتی ہے. نہ صرف ڈبلز کھیلی جاتی ہے, مکس ڈبلز بھی کھیلی جاتی ہے. ٹینس کے اندر 3 طرح کے کورٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہارڈ کورٹ, پھر گراس کورٹ اور کلے کورٹ.
تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں سنگلز کا پلیئر ہوں, اور اس گیم میں جو چیمپئن شپ میں نے جیتی تھی وہ بھی میں نے سنگلز میں ہی جیتی تھی. اچھا, یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ ٹینس کے ایک اچھے پلیئر ہیں. تو تعلیم میں آپ کیسے طالب علم ہیں, یہ بتائیے گا. جی, میں اس میں بھی اچھا ہوں. میں ایک آرکیٹیکچر اسٹوڈنٹ ہوں, 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. فائنل ایئر ہے میرا, تھیسس ایئر ہے, اور میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں. کھلاڑی ہونا ایک طرف اپنے آپ میں ایک اعزاز ہے, اور پھر آپ کی تعلیم. تو ان چیزوں کو آپ مینج کیسے کرتے ہیں, کیسے ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں؟ جی, ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کرنی پڑتی ہے. مطلب صبح یونیورسٹی جانا, دوپہر میں پھر آرام کر کے پھر لان ٹینس کھیلنے جانا, وہاں پر 2-3 گھنٹے لگانا. تو حاشر, ایسے نوجوان جو آپ کو سن رہے ہیں جی, اور آپ ہی کی طرح متحرک ہو کر اپنے تعلیمی میدان میں, کھیل کے میدان میں اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی, میں ان کو کہوں گا جو آپ کی ہابیز ہیں ان کو سائڈ پر نہ کریں, ان کو بھی رکھیں, اپنے کیریئر کو بھی رکھیں اور اپنے ہابیز کو بھی ساتھ رکھیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ سپورٹس میں ہیں, کسی بھی شعبے میں ہیں, آپ اچھے لیول تک جا سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں. جی, بہت شکریہ حاشر آپ کی گفتگو کا. ابھی آپ نے سلسلہ جذبوں سے آگے میں ٹینس کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی حاشر خان پتافی کی گفتگو سنی. صحت مندانہ سرگرمیاں نوجوانوں کی شخصیت کو نکھارتی ہیں, اور نوجوان اس حوالے سے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر کے اپنی ایک الگ شناخت بناتے ہیں. ایسے ہی ایک باصلاحیت نوجوان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جنہوں نے گلوکاری میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا ہے اور اپنے اس شوق کو کامیابی سے آگے بڑھایا ہے. سلسلہ ہے فن پارہ. آج ہمارے ساتھ ابھرتے ہوئے باصلاحیت نوجوان گلوکار آفاق حیدر موجود ہیں. آپ کو ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ موسیقی کا جو شوق ہے یہ آپ کو کیسے ہوا اور آپ نے ابتدا کیسے کی؟ جی, مجھے تو بچپن سے ہی شوق تھا گانے کا. تو یہ ہے کہ اسکولز میں جو فنکشنز ہوا کرتے تھے وہاں میں گایا کرتا تھا, اور ایک بڑا پازیٹیو مجھے ایکسپیرینس ملا ہے بچپن سے. اور یہ ہے کہ جس طرح کو فنکشن آتا ہے اور اس کے علاوہ اینول فنکشنز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ٹیچر مجھے انکریج کیا کرتے تھے, تو وہ ٹیچرز کی وجہ سے بھی کافی مجھے سپورٹ ملی. اور دوسری اچھی بات یہ تھی کہ فیملی میری بہت سپورٹیو تھی, جس کی وجہ سے تو مجھے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ملا ہے کہ اس چیز کو کنٹینیو کر سکوں آگے. جی, تو موسیقی کے لیے آفاق ایک باقاعدہ طور پر تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے اپنی ابتدائی تربیت کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی تربیت ویسے میرا کوئی ایک استاد نہیں ہے, میں بہت لوگوں سے سیکھا ہوں. میں ایون کہ اپنے دوستوں سے بھی سیکھا ہوں. میرے جو میوزک سے ریلیٹڈ فیلڈ میں دوست ہیں میں ان سے بھی سیکھا ہوں. اور مطلب کہ یہ اس میں کوئی ایک استاد نہیں ہے, میرے بہت سے استاد ہیں. تو یہ ہے کہ ہاں, ایک پراپر جس طرح ہوتا ہے آپ کسی سے سیکھتے ہیں, وہ میرے استاد تھے غلام قادر صاحب, یہیں پہ ملتان میں ان کا اسٹوڈیو ہے, تو میں نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے. اچھا, تو آفاق یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کہاں کہاں پرفارم کیا ہے, اور اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں یا لائیو جو ہے پرفارم کرنا مناسب سمجھتے ہیں؟ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اسٹیج پرفارمنسز کا ہے. اس کے علاوہ بینڈ کے ساتھ بھی میں پرفارم کر چکا ہوں. میں اسٹوڈیو بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں, لیکن میں پریفر جو کرتا ہوں وہ لائیو میوزک کو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس میں لوگوں کو آپ دیکھیں, جب آپ کسی کو لائیو سناتے ہیں تو آپ کو فوراً اس کا ریئیکشن ملتا ہے, وہ آپ کو اس کی داد بھی دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نا, اب ایک چیز یہ ہے کہ سنگر کو اگر کوئی کانسرٹ ملتا ہے تو لائیو پرفارم کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ پرابلمز ہیں, کچھ سنگرز آج کل ہمارے آتے ہیں جس طرح وہ صرف اسٹوڈیو تک رہتے ہیں, اسٹوڈیو تک بھی نہ رہے, لائیو پرفارمنس کی طرف آئیں. ایک تو جو ہے الیکٹرانک میوزک کی وجہ سے جو صحیح والی محنت ہے وہ لوگوں نے کرنی چھوڑ دی ہے. ہم مثال کے طور پر بات کرتے ہیں, ریاض کی بات کرتے ہیں. اب آج کل کے لڑکوں کو نا عجیب سا لگتا ہے, یار پتہ نہیں ریاض کیا چیز ہوتی ہے, یہ کتنا گھنٹہ کرنا پڑتا ہے. وہ ریاض سے بچنے کے لیے آٹو ٹیون یوز کر لیتے ہیں, لیکن اس کا بیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کوئی کہتا ہے جی ہمیں یہ سنائے لائیو, تو جب لائیو آپ کو کوئی کہتا ہے سنائے تو پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ, آپ کیا کر سکتے ہیں وہاں پہ. تو ریاض ضروری ہے. اچھا, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ریاض کی جو ہے وہ خاصی اہمیت ہے موسیقی میں, اور آج کے نوجوان گلوکار جو آپ نے بتایا کہ ریاض میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے, تو ریاض کی موسیقی میں صحیح اہمیت کیا ہے, اور آپ جو ہے وہ کتنی دیر ریاض کرتے ہیں اپنی موسیقی میں؟ دیکھیں, کوئی ریاض کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. ریاض اگر آپ تو کرنا چاہتے ہیں, کسی ایک سر کا ریاض کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو 1 گھنٹہ دیں, 2 گھنٹہ دیں, 3 گھنٹے دیں, وہ آپ کی مرضی ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں میں گانا گاؤں پراپر طریقے سے گانا گائیں تو اس گانوں کو جتنے بھی آپ گانے کرتے ہیں ان کو 2-3 گھنٹے پرفارم کریں اور پراپر وے سے کریں تو وہ بھی آپ کا ایک ریاض میں شمار ہوتا ہے. میوزک میں مختلف قسم کی نوعیت کے گانے ہوتے ہیں, یعنی ان میں کلاسیکل ہے, نیم کلاسیکل ہے, غزل گائیکی ہے اور پاپ ہے. تو آپ جو ہے وہ کس نوعیت میں زیادہ گاتے ہیں؟ دیکھیں میں زیادہ تر جو گاتا ہوں وہ ہے کلاسیکل میوزک, مجھے پسند ہے. باقی میں پاپ بھی گاتا ہوں, کبھی کبھی راک بھی گا لیتا ہوں, کیونکہ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پسند آ جاتی ہیں. لیکن جو میرا ایک سٹائل ہے جس کو بولتے ہیں وہ کلاسیکل مجھے زیادہ پسند ہے, اور میں کلاسیکل جتنے بھی سنگر ہیں ان سے انسپائر زیادہ ہوتا ہوں. یہ تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بہت خوبصورتی سے گٹار بجا رہے ہیں. اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ گٹار کے علاوہ اور کون سے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جو آپ بجا لیتے ہیں؟ جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ گٹار کے ساتھ آپ کیا بجا لیتے ہیں, گٹار کے ساتھ تھوڑا سا میں پیانو بھی پلے کر لیتا ہوں. تو یہ ہے کہ لیکن فیوریٹ انسٹرومنٹ گٹار ہے تو زیادہ ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ ہوتا ہے. تو گٹار کی خاصیت کیا ہے اور اس کی ذرا نوعیت بتائیے گا. گٹار جو ہے سر یہ تار کا انسٹرومنٹ ہے, اور تو اس کی اسٹرنگز ہوتی ہیں, اسٹرنگز بولتے ہیں تاروں کو, جو اسٹیل کی ہوتی ہیں. اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک کلاسیکل گٹار بھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ووڈ سالڈ ووڈ گٹار میں, اس کو بولتے ہیں اکوسٹک گٹار, ٹھیک ہے, سادے لفظوں میں, جس کے اندر اسٹیل کی اسٹرنگز ڈلتی ہیں. تو یہ کام کرتا ہے, اس کے اندر چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے سر کے لیے اس میں فریٹس دیے جاتے ہیں, فریٹس ہوتے ہیں, آپ ڈفرینٹ فریٹ کے اوپر جب فنگر رکھ کے اس کی وائر پریس کرتے ہیں تو ڈفرینٹ سر کی آواز آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے یہ فریٹس ہوتے ہیں, فریٹس کے اوپر یہ کام کرتا ہے. جب میں اگر پہلے فریٹس کی 2 فنگرز کے ساتھ اگر میں یہ پکڑوں تو اس کا ساؤنڈ کچھ اور آئے گا, یہ دیکھیں جیسے کہ آپ سنتے. اب جس طرح کہ میں نے فرسٹ فریٹ کے اوپر رکھ کر 2 انگلیوں سے پریس کیا تو اس کا ساؤنڈ کچھ اور ہے. اب میں سیکنڈ کے اوپر جاتا ہوں, 3rd فریٹ کے اوپر جا کے 2 انگلیاں رکھتا ہوں تو اس کا ساؤنڈ اور ہے. تو اس کی جو فریٹس کی گیم ہے اسی کے اوپر سارا سر کا حساب کتاب ہوتا ہے. تو اس کی جو ہوتی ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے, اسٹارٹنگ سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے کہ کام کیا کرنا ہے, پھر آپ کو یہ ایزیلی سمجھ آ جاتا ہے. تو ہمارے سامعین کی دلچسپی کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک آپ کی کوئی البم تیار ہوئی ہے یا البم پر آپ کام کر رہی ہیں, مستقبل میں ارادہ رکھتے ہوں؟ جی بالکل, میں اپنی البمس کے اوپر کام کر رہا ہوں, اپنی کمپوزیشنز بھی بنا رہا ہوں, اور البم میں ہیں کوئی 7-8 گانے ہیں جو ابھی ریلیز ہونے ہیں جن کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے. تو مستقبل میں جو آپ کا البم آنا ہے اس کی ریکارڈنگ کی نوعیت کیا ہوگی, اس میں گانوں کی ترتیب کس قسم کی ہوگی, یہ بتائیے گا. جی جو ابھی میں جس البم کے اوپر ورک کر رہا ہوں وہ اپنی میری کمپوزیشنز ہیں, اور کمپوزیشنز کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ قسم کے سانگز ہیں. اس میں کلاسیکل بھی ہیں, اس میں کچھ پاپ بھی ہیں, کچھ 1-2 سانگز راک کے رکھے ہیں. اچھا, تو اب میں آتا ہوں بنیادی یا مرکزی سوال کی طرف. ظاہر ہے میوزک میں اور دوسرے فنون لطیفہ میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی انسپیریشن ہوتی ہے, تو میوزک میں آپ کی انسپیریشن کون ہے؟ بچپن میں ہمارے گھر میں ریڈیو ہوتا تھا, اس وقت ایک گانا نشر ہوا تھا شفقت امان علی خان صاحب کا, آنکھوں کے ساگر. تو جب وہ وہاں پر پلے ہوا کرتا تھا تو مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ یار مجھے بھی ایسے ہی گانا ہے. تو بچپن سے شوق تو ویسے ہی تھا گانے کا, پھر تو وہاں سے جرنی یہ سٹارٹ ہوئی. اب بات جب گلوکاری کی ہو رہی ہے تو آفاق میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو کوئی سانگ ضرور سنائیں. جی جیسا کہ شفقت امان علی صاحب کا ذکر ہوا تو ان کا گایا ہوا گیت آنکھوں کے ساگر میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا. جی ضرور. تڑپنا میرا ہنسنا تیرا, تڑپنا میرا ہنسنا تیرا, نیند میری سپنا تیرا, آنکھوں کے ساگر
के सागर, होठों के सागर ले डूबे हमें, ले डूबे हमें। बहुत खूब जनाब, बहुत खूबसूरती से आपने जो है आँखों के सागर में हमारे सामीन को लपेट लिया। तो गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा आपके फ्यूचर प्लान्स के हवाले से कि म्यूज़िक को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी, म्यूज़िक को लेके फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि अभी कुछ बैंड के साथ हमारा चल रहा है इंटरेक्शन, तो एज अ बैंड मेंबर भी काम करना है और अपने एल्बम्स के ऊपर वर्क करना है बहुत ज़्यादा। तो ये है कि ये पैशन है। अच्छा, अपनी किसी यादगार परफॉर्मेंस जो आपको ना भूलती हो और जब भी आप स्टेज पर जाएं तो वो परफॉर्मेंस की एक झलक आपके जहन में आ जाए, तो वो कौन सी परफॉर्मेंस है जिसे आप आज भी याद करते हैं? वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हमने परफॉर्म किया है, सबकी अपनी अपनी दाद का तरीका है। वो मुल्तान की ही परफॉर्मेंस थी और मुल्तान के लोगों ने इतना प्यार दिया था और वो जो कॉन्सर्ट था वो अभी तक नहीं भूलता, वो बहुत ही अच्छा था, वो एक्सपीरियंस ही कमाल था। तो आफाक, आपने बताया कि आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, यानी जो म्यूज़िक की तर्ज है वो आप बना लेते हैं। तो ये बताइएगा सामीन की दिलचस्पी के लिए कि आप पहले लिरिक्स और फिर बाद में इसकी कंपोजिशन करते हैं या पहले एक कंपोजिशन तैयार होती है उसके मुताबिक लिरिक्स को ढाला जाता है, यानी ये तालमेल किस किस्म की होती है, ये बताइएगा। जी, मेरा जो तरीका है, वैसे तो दोनों तरीके से हो सकता है काम, लेकिन मैं जो अपना प्रेफर करता हूँ, जो मुझे जो तरीका अच्छा लगता है वो है कि मैं पहले लिरिक्स लिखता हूँ और लिरिक्स की इमोशन को समझते हुए सुर की ना जो एडजस्टमेंट होती है वो करता हूँ कि जो किस तरह का इमोशन आ रहा है, लफ्ज़ों के अंदर गहराई है, गहराई को देख के सुर को उस तरह से हम ढालने की कोशिश करते हैं। बात जब तक वतन की मोहब्बत की ना हो तो गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती। कोई मिली नगमा आप हमें सुनाना चाहें तो? जी ज़रूर जी, एक मिली नगमा है जुनैद जमशेद का गाया हुआ, दिल दिल पाकिस्तान, वो मैं गाने लगा हूँ। ज़रूर। ऐसे ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। यकीनन वतन की मोहब्बत ही वो जज्बा है कि जिसके तहत हम मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा मिला सकते हैं। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि आप दूसरे नौजवान जो आपको सुन रहे हैं तो आप उनके लिए कोई ना कोई पैगाम दें। जी, उनके लिए पैगाम ये है कि मुश्किलें आती हैं और नेवर गिव अप, कोशिश करते रहें और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, बिल्कुल हिम्मत नहीं आनी और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। यकीनन आपकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ा होता है कि अगर नौजवान ख़ुद पर यकीन करें तो फिर वो हर मंजिल को सर कर सकते हैं। शुक्रिया आफाक हैदर आपका। नौजवान साथियों, मौजूदा दौर में कौमी और आलमी हालात से आगही अहमियत इख्तियार कर गई है। हालात व वाक़ियात से बाखबर रहने के तेज़ तरीन ज़रिए को अब सोशल मीडिया कहा जाता है। इसी हवाले से सोशल मीडिया के तारुफ, अहमियत और अफादियत पर मबनी पेश है एक रेडियो रिपोर्ट। सिलसिला है सोशल मीडिया और नौजवान।
ہر گزرتے وقت کے ساتھ سوشل میڈیا کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں رابطے کا تیز تر انداز، اہم امور پر مختلف افراد کی آراء اور اس سے بننے والی اجتماعی سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہذیب و ثقافت، زبان و ادب کا فروغ بھی آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے، وہیں دوسری طرف اب ان پر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ اب جدید دور کے تقاضوں اور چیلنجز کو سمجھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں۔ سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا نام مہم شہزاد ہے اور میں بی ایس میس کمیونیکیشن فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ سوشل میڈیا کے تھرو ہم ود ان سیکنڈز وتھ جسٹ اے کلک لیٹسٹ نیوز اور اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا آج کل مارکیٹنگ میں کی رول پلے کرتا ہے، کیونکہ لوگ اب کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جاننے کے لیے، اس کے ریویوز دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ اس طرح سے سوشل میڈیا کے تھرو جتنے بھی ہوم بیسڈ بزنسز ہیں، اسمال بزنسز ہیں، وہ اپنے آپ کو پبلسائز کر سکتے ہیں، ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی ارننگ سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کے پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہیں، پھر اپنی آرڈرز پلیس کرتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے بزنسز بہت اچھے چل رہے ہیں۔ سو اٹ از اے گڈ سورس آف ارننگ ٹو۔ سوشل میڈیا ہیز چینجڈ این انٹائر ورلڈ۔ اس نے جو ہے نیوز حاصل کرنے کا طریقہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے، اور اسی طرح سے مارکیٹنگ کا بھی طریقہ بدل دیا ہے۔ میرا نام اسم کاظمی ہے اینڈ کرنٹلی آئی ایم پرسوئنگ مائی ایم فل ڈگری ان سوشیالوجی۔ میرے نزدیک جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے پہلے میرے نزدیک جو میں پرسیو کرتا ہوں سوشل میڈیا کی ڈیفینیشن وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ ایک وقت میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جو بینیفٹس ہیں میرے نزدیک وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، ہمارے سوسائٹی میں جتنی بھی ہمارے ارد گرد سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ پالیٹکس ہے، اکنامکس ہے، ان سب میں ایک جدت، ایک پروگریس، ایک ڈیولپمنٹ لے کے سوشل میڈیا آیا ہے۔ تو میرے نزدیک سوشل میڈیا جو ہے اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہے، اور سوشل میڈیا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے نوجوانوں کے لیے، خصوصاً اگر وہ اس کو پازیٹیولی یوز کریں۔ میرا نام فنہین زارا ہے، میرا تعلق ملتان سے ہے، اور میں بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ سوشل میڈیا پر مختصر بات کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ مختلف شعبوں میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ سوشل میڈیا 21ویں صدی میں ذرائع ابلاغ کا ایک وسیع اور جدید پلیٹ فارم ہے۔ یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو لوگوں کو رابطے میں رکھنے، ہر خبر سے آگاہ کرنے، ہر قسم کی معلومات دینے، جیسے صحت، تعلیم، ثقافت اور دنیا میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ خبروں میں سوشل میڈیا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہیں کوئی حادثہ ہو جائے تو سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ صحت کے شعبے میں دیکھا جائے تو کسی شہر، ملک یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی وبا پھیلی ہو، کسی قسم کی کوئی بیماری پھیلی ہو تو اطلاع کرتا ہے۔ نوجوانوں کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کی اہمیت سے آگاہ ہیں اور اس پر اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، تاکہ وہ وطن عزیز کی ترقی میں جدت کے رنگ بھر سکیں۔ ابھی آپ نے سلسلہ سوشل میڈیا اور نوجوان میں ریڈیو رپورٹ سنی۔ پروگرام کا اختتام اس بات پر کریں گے کہ تعلیم پر اپنی توجہ ضرور مرکوز رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر صحت مندانہ سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تبھی آپ پاکستان کی بہتر طور پر خدمت کر سکیں گے۔ اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان مالک علی خان، ریکارڈنگ انجینئر راؤ فیاض اور پروڈیوسر محمد علی خان کو پروگرام ہم نوجوان سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا ہم نوجوان۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ملتان کی۔